واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ کچھ تاخیر ہو گئی۔ پنجاب کے دور کے حالات سامنے کے اندر قریب شام سے قابل مغربی خطاب کر کے صبح 6 بجے رات کو پہنچی ہے۔ اجازت کر کے کچھ مہمان آ گئے تو میزبانی کے فرائض ادا کرنے میں ضروری ہوتے ہیں۔ میں کچھ دیر کو کیا تھا میں آپ بتا کر مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے انتظار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ساڈا دل بیٹھنا اور اللہ قدم قدم دے اپنے احمد کو رسالہ۔ اللہ کا حکم میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ مقدس آیت پاک تلاوت کر تشریف حاصل کی، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں کو 2 کام کرتا ہوں پروردگار عالم نے ایمان والیاں کا نام لے کے خطاب کیا۔ قرآن پاک میں اندر تقریباً 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ایمان والیاں کو پکارا۔ یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، یا ایمان والو، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنو ایمان والو، انہوں دیکھن واسطے پھر آئینے دی لوڑ پیندی ہے۔ شیشہ رکھو نا سامنے تے جڑا نظر نہیں ہوندا وہ نظر آ جائے گا، پر ہر آئینے چو نظر، ہر شیشے تو نظر، اینک دا شیشہ ہے۔ میں اینک لائی ہوئی ہے، میں اگر سرما پایا ہوئے تے تانوں میری اکھ دا سرما نظر آئے گا، پر شیشہ ہے مگر یہ نظر پار ہو جائے گی۔ شیشہ ایسا چاہیے دے جدے ایک پاسے مثالہ لگا ہوئے، ہائے ہائے ہائے، جدے ایک پاسے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب میں لوگاں دیاں جاناں وچ موجود ہوں کہ لوگ مینو ویکھنا چاہتے ہیں، میری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حبیب جی تینوں بھی اسی طرح بھیجیا نا تے نور تے نظر نہیں ہوندا، اکھاں نو کچھ نظر نہیں آئے گا، شیشے وچوں اکھاں پار ہو جان گیاں۔ سجنا ذرا ٹھہر جانا، تیرے نور دے شیشے تے ایک پاسے بشریت دا مثالہ لا لو۔ سبحان اللہ، تاکہ جڑا تینوں ویکھے تیرے وچ مینوں ویکھے، میرے جلوے نظر آن۔ اسے واسطے حسن رضا نے آکھیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، سب بولو یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہے۔ دور نکل آیا عرض کر رہا سا اللہ کتھے؟ اللہ ساٹی جان
مگر نظر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حضرت پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور والی سرکار بڑے عظیم درویش ہوئے نے. حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فنا فلہ دی منزل تے پہنچنے والا فقیر. ایک سید صاحب ہوئے نے اچ شریف دے رہن والے. اچ شریف بہت بڑا آستان ہے. تو یہ حضرت پیر بلے شاہ دے دور وچ گزرے نے تے قصور تشریف لے آئے سید صاحب. تے پیر بلے شاہ نے مصلی بچھایا ہوا تے بیٹھے ہوئے. مستوں کا جھومنا بھی عبادت سے کم نہیں. اس سید صاحب نے آ کے آخیا جی السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. پیر بلے شاہ نے فرمایا جی تسی کتھوں آئے ہو تے تہاڈا تعارف کی ہے؟ مہمان نہ باہروں آئے ہو تے تہاڈا تعارف کی ہے؟ تے سید صاحب مسکرا کے کہن لگے میں گلاں کچھ رمز دیاں کرنا ہے. یہ رمز پوچھیں تے پھر تینوں دس دینا. بلے شاہ نے ہس کے آخیا جی تسی رمز پاؤ میں پوچھنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے تسی رمز کی گل کرتے ہو کرو. اللہ اکبر. سید صاحب نے اپنا تعارف کرایا. اے سنن والا جی. سید صاحب کہنے لگے اسی اچے ساڈی ذات بھی اچی. اسی اچے ساڈی ذات بھی اچی تے وچ اچاں دے رہندے عقل ہووی تے رمز پچھانی مڑ مڑ تینوں کہندے. گودری تے بہن والے فقیرہ اسی اچے ہاں ساڈی ذات بڑی اچھی ہے تے اونچی چ رہندے ہیں. حضرت بلے شاہ مسکرا کے کہنے لگے واہ جی سید صاحب سبحان اللہ واقعی رسول اللہ دی ذات بڑی اچھی. تسی واقعی اچے ہو سید ذاتے ہو نا رسول اللہ دی نسل وچ ہو تے معلوم ہوتا ہے اچ شریف دے رہن والے. تے سید صاحب کہنے لگے او فقیرہ مسلے تے بہن والے تیرا تعارف کی ہے؟ تے بلے شاہ ہس کے کہنے لگے ناراض نہ ہوئے میں بھی کوئی گلاں رمز دیاں کرنا جے پوچھو تو میں بھی دس دیاں اپنا پتہ. سید صاحب نے آخیا ہاں دسو میں بھی کوشش کراں گا. بلے شاہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. سید ہو کے بڑے دور دی گل کر دیتی. بلے شاہ کہندے نے اسی قصوری ساڈی ذات قصوری. اسی قصوری ہاں ساڈی ذات بھی قصور والی. اسی قصوری ساڈی ذات قصوری تے وچ قصور دے رہندے عقل ہووی تے رمز پچھانی مڑ مڑ تینوں کہندے. سید صاحب دی چیخ نکلی. رو کے بلے شاہ دا متھا چم کے آکھیا سید ہو کے تے باوے آدم دا دانا کھانا یاد کرا دیتے. اسی قصوری سید بھی تے اولاد آدم نے نا اساں دانا کھاتا وہ پرانی کہانی چھیڑ دیتی ہے. ساڈی ذات قصوری. ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام روندے نزاری کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسی قصوری ساڈی ذات قصوری وچ قصور دے رہتے ہیں. حضرت بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک باری اپنے ویڑ کھلو کے آسمان وال ویکھ کے روندے نے.
تے رو کے کہندے نے میرے اللہ لوگ توحید توحید دے نعرے مار دے نے، مینوں تے اجے تک یہ سمجھ نہیں آئی میں کتھے تینوں منا اور کتھے نہ منا۔ ہائے اے ولیاں دیاں باتاں دل دی تختی تے لکھیا کرو، یہ بے شمار حکمتاں تے بے شمار راز پوشیدوں۔ بلے شاہ ہوری روئے، آسمان وال منہ کر کے آکھیا یا اللہ جے آکھاں میرے باہر توئے تے اندر کون سمانا، اگر میں اے آکھاں کہ میرے باہر تو وسنا ہے تو پھر اندر کس دی جلوہ کری، اے اندر کدا رنگ چڑھیا ہویا ہے، اے کون بولتا ہے؟ جے آکھاں میرے باہر توئے تے اندر کون سمانا، جے آکھاں میرے اندر توئے تے پھر مقید جانا۔ یا اللہ اگر میں آکھاں باہر توئے تے پھر وچ کون ہے، اور اگر آکھاں میرے وچ توئے تے پھر وچ تے وہ آ سکتا ہے جڑا چھوٹا ہوئے تو تے اکبر ہے، تو تے بہت بڑا ہے، جے تو وچ آ جائیں تے پھر اکبر نہیں رہتا، تے جی آکھاں باہر تو ہے تے وچ کون ہے، جی وچ تو ہے تے پھر تینوں اس مکان دا مکین مننا، تو تے لا مکان ہے۔ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے، پھر حضرت بلے شاہ آپ پہ فیصلہ کیتا، اس کے الہی دے سمندر وچ گوتا ماریا تے بلے شاہ کہندے نے بس باہر تو ہے اندر تو ہے، میں بھی تو تے تو بھی تو ہے، میں بھی تو تے تو بھی تو ہے، وچ بلا کون نمانا، ہر شے دے وچ رانجن ماہی کون فرید بیچارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سب وچ وستا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے رب نہ ہوئے، لیکن او لا مکان ہے، کسے مکان وچ نہیں آ سکتا۔ حضرت میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ عارف کری نے حد کر دیتی، میاں صاحب فرماندے نے آپ مکانوں خالی اس تھی، آپ مکانوں خالی اس تھی تے کوئی مکان نہیں خالی، ہر ایک شے نوں ہر ایک تھان تے رکھدا آپ سنبھال۔ آپ مکان تو خالی ہے، آپ لا مکان ہے، کسی مکان آ نہیں سکتا، پر کوئی مکان ایسا نہیں جتھے وہ جلوہ گری نہ ہوئے۔ خیر علیحدہ مسئلہ میں جو بات عرض کر رہا سا، اللہ فرماندہ ہے میں ہاں پر تسی ویکھ نہیں سکتے، تے ڈرو تے میرے کولوں ان دیکھے رب کولوں، تقوی اختیار کرو۔ جے تسی سنگ کرنا چاہتے ہو تے سنگ تے ادا کیتا جاندا ہے جڑا نظر آوے، تے میں نظر نہیں ہوندا، پھر میں تانوں ایک اور مشورہ دینا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کو نہ ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال لگ جاؤ، ولیاں دی مائیت اختیار کرو۔ یا اللہ پھر تیرے سنگوں تے رہ جاواں گے، سنگ تیرا کرنا چاہتے سا تے تو کہنا ولیاں دے سنگ لگ جاؤ، فرمایا ہاں لگ جاؤ،
اس واسطے کہ ان اللہ مع الصادقین، میں آپ بھی ولیاں ہی نال کدھر آکھیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والے نال، اللہ متقیاں نال، جو تقوی اختیار کردے نے وہ اللہ نو پسند نے، کیونکہ اللہ دے حکم تے متقی بندے نے۔ حضرت واہ بیان کردے نے کہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم دی بارگاہ میں بیٹھا سا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیم والیاں دی بات کی تھی، وہ جڑے غار والے صاحب سن انہاں دی۔ اس تو علماء دے اختلاف نے، بعض کہندے نے وہ اصحاب کہف جنہاں دا قصہ قرآن پاک وچ ہے اور پوری سورت اللہ نے انہاں دے حق وچ اتاری، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ 8 سنگی نے، 7 او سن تے 8واں انہاں نال او چرواہ رستے چ ملیا، تے پھر ایک انہاں دا کتا سی، 8 او تے 9واں کتا۔ لیکن قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے اس نو پردہ راز وچ رکھیا ہے کہ بعض کہندے نے 5 او سن تے 6واں کتا سی، بعض کہندے نے 7 او سن تے 8واں کتا سی۔ اللہ نے اس پردے چ رکھیا، اس راز نو رکھیا۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماندے نے کہ نبی پاک نے رقیم والیاں دی بات چھڑی، رحمت عالم نے فرمایا یہ 3 جوان سن، تو کوئی غلطی ہو گئی تو گھر والیاں نے گھروں نکال دیتا، تو یہ نکلے تو بارش شروع ہو گئی۔ رحمت عالم فرماندے نے شدید بارش کی وجہ تو انہوں نے پہاڑ دی ایک غار وچ جا کے پناہ لے لی۔ بارش اتنی شدید ہوئی کہ غار دے اس پہاڑ دے اوپر ایک بڑا پتھر سی، وہ بارش کی وجہ تو پتھر نیچے آ کے گریا اور غار دا دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ان تینوں اس غار دے اندر ڈھکے گئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ بہت بڑی چٹان ہے، ساڑھے کو تو پیچھے نہیں ہٹتی، کس طرح نکلیے اس غار تو باہر؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ زندگی اگر کوئی نیکی کیتی ہوئی تو اپنی اپنی نیکی یاد کر کے اللہ نے وہ واسطہ دے، کوئی اچھا کردار، کوئی اچھا کام زندگی دا ہے تیرا بھی وہ واسطہ دے۔ حضور فرماندے نے ایک بندہ بولیا، انہیں آکھیا میں کام لگایا ہوا سی تے مزدور لگا رکھے سن کام تے مزدوری کر رہے سن، تے ادھا دن گزر گیا تے ایک اور بندہ آیا، انہیں آکھیا مینوں بھی مزدوری تے رکھ لو، میں انہوں بھی مزدور رکھ لوں۔ کام تے انہیں ادھی دیہاڑ کیتا، مگر انہاں سارے مزدوراں نال بہتا کام اس نے کیتا۔ میں نے ادا کام دیکھ کے انہوں پوری دیہڑی دیتی، بلکہ اور زیادہ رقم دیتی کہ تو خوش کر دیتا ہے، کام آدھا دن کیتا ہے اور ان سارے نالوں زیادہ کیتا ہے۔ وہ ایک مزدور کہنے لگا یہ دوپہر دے وقت آیا ہے تو انہوں پیسے زیادہ پیا دینے، انہیں آکھیا پیسے میرے اپنے، میں کو تیرے پیسے تے نہیں کٹائے، تینوں مزدوری پوری ملے گی، یہ کام مینوں چنگا لگا، میں خوش ہوئے ہیں، لہذا میں انہوں پیسے پہ دینا، تینوں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جڑا مزدور سی نا وہ غصے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا کہ اس میں تو پیسے زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہندے میں وہ پیسے سنبھال کے رکھ لے، جدوں غصہ اترے گا پھر لین آئے گا، یہ امانت ہے میرے کول پئی رہے۔ کچھ وقت گزریا، میرے دروازے اگوں ایک بندہ گائے لے کے جا رہا سی، تے میں وہ پوچھیا بھائی گائے بیچنی ہے؟ انہیں آکھیا ہاں بیچ دیاں گا۔ میں نے پوچھیا کتنے پیسے؟ انہیں آکھیا اتنے پیسے۔ وہ جڑا مزدور دی مزدوری میرے کو پئی ہوئی سی نا، میں مزدور دے نام دی وہ گائے خرید لی۔ اچھا
پھر وہ گائے بن گئی، انہیں پھر بچڑی دیتی، پھر میں وہی پرورش شروع کر دیتی۔ اس گائے دی بہت ساری اگے اولاد پھیل دی گئی، 2 گاواں ہو گئیاں، پھر انہاں دی اگے اولاد ہو گئی، بہت سارا مال ہو گیا۔ کافی عرصہ گزریا تے ایک بندہ میرے کو آیا تے آ کے مینوں کہنے لگا میرا کوئی حق تیرے تے باقی ہے، وہ لین آیا ہے۔ میں کہ تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں وہ مزدور ہاں جہاں غصے چ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا سا۔ مینوں یاد آ گیا، میں آخیا بھائی میں تو تیری انتظار پیا کرتا سا، میں تو تیری راہ پیا ویکھدا سا۔ انہیں آخیا پھر میرا حق مینوں دے۔ میں وہ ہاتھ پکڑیا حویلی چ لے گیا، میں کیا جتنا مال ہے نا یہ سب تیرا لے جا۔ اللہ انہیں آخیا میرے نال مذاق کرنا، میں ایک دن مزدوری کی ہے، چند پیسے میرے، میں آخیا اللہ کی قسم ہے سب تیرا ہے۔ انہاں تیرے پیسے دی میں گائے خریدی سی، اگے وہ نسل بدی گئی، میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، لے جا مال سارا۔ وہ مال لے کے چلا گیا۔ نوجوان کو کے کہندا یا اللہ اگر وہ کم صرف تیری رضا واسطے کیتا سی نا تے مہربانی کر غار تو پتھر ذرا دور کر دے۔ یا اللہ سی کمزور آ، ساڈے طاقت نہیں، بہت بڑی چٹان ہے، تیری شان ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے دلان دے راز جانن والے رب، تو جاننا صرف تیری رضا واسطے میں کم کیتا سی، میں وہ سارا مال اس دے حوالے کیتا۔ اگر میرا عمل قبول ہے نا اس پتھر نو پیچھے ہٹا۔ دعا کرن دی دیر سی، پتھر تھوڑا جیا پیچھے ہٹ گیا، اتنا ہٹ گیا کہ غار وچ روشنی آن لگ پئی، اسی ایک دوسرے نو پہچان لگ پئے، مگر اتنا رستہ نہیں سی کہ باہر نکل دے۔ دوسرا کہنے لگا مینوں اللہ نے بڑی دولت دیتی، مال دیتا، میں لوگاں نو پیسے دیاں، لوگاں نو قرضے ہسنا دیاں۔ ایک دن میرے کو ایک حسین ترین عورت آئی، انہیں آخیا میرے بچے بھوکے نے تے مینوں کچھ پیسے دے۔ میری نیت خراب ہو گئی، میں اس عورت نو آخیا پیسے دیاں گا اس شرط تے کہ مینوں اپنی حوث دا نشانہ بنا، مینوں خواہش پوری کرن دے۔ انہیں آخیا استغفر اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں پاک دامن۔ وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، کہنے لگی میرے بچے بہت بھوکے نے، مہربانی کر مینوں دے۔ میں آخیا وہی میری شرط ہے۔ انہیں آخیا شرط میں پوری نہیں کروں گی، چلی گئی۔ تیسرے دن اس کا خامد بیمار سی، انہیں آخیا تم کیوں نہیں لے کے آندی؟ انہیں آخیا میں 2 دن گئی ہاں، وہ میرے نال برائی دا ارادہ رکھتا ہے، میں اپنا دامن بچانا چاہنی ہوں۔ خامد نے آخیا بچے مرتے پے نے، جا اس تو علاوہ کوئی صورت نہیں، جا تو گناہ کر لے، بچیاں دے پیٹ تے پالنا، بچے مر جان گے۔ اولاد بڑی ڈاڈی ہوندی ہے، وہ عورت اولاد دی وجہ تو آ گئی، مینوں کچھ دے۔ میں کہ میری وہی شرط ہے۔ وہی اکھاں چاسو آ گئے، انہیں آخیا چل بچیاں دی وجہ تو میں گناہ کرنے واسطے تیار ہوں، تو آ جا۔ میں جب اس عورت دے قریب گیا تو عورت لرز رہی سی، کم رہی سی۔ میں انہوں کو پوچھیا تو کم دی کیوں ہے؟ انہیں آخیا خوف خدا دی وجہ تو زندگی بھر کدے گناہ نہیں کیتا، اللہ دے ڈر تو پہ کم نہیں ہے، وہ دے خوف دی وجہ تو۔ کہنا اس عورت دی گل سن کے میری چیخ نکل گئی۔ میں کیا اے غریب ہے، بھوکی مردی پئیے، تاوی رب کو ڈر دی ہے، تے مینوں رب اتنا مال دیتا ہے تے میں نہیں ڈردا۔ میں انہوں آخیا چلی جا تو بہن ہے تے میں پھر ہاں جو لینا ہی لے کے چلی جا۔
رو کے کہتا ہے میرے اللہ اگر وہ میرا عمل صرف تیری رضا کی وجہ تو سی تو پتھر ذرا دور کر دے. لفظ کہن دی دیر سی پتھر اور پیچھے ہٹ گیا مگر پھر بھی باہر نکلن دا رستہ نہیں سی. تیسرے نو آخیا تو کوئی اپنی نیکی یاد کر. انہیں آخیا میں بکریاں رکھی ہوئی سن تے جنگل میں بکریاں چرانا سن تے میرے ماں باپ سن بوڑھے تے میں جب گھر آنا تے پہلے اپنے ماں باپ نو دودھ پلانا انہوں نے پیر دبانے خدمت کرنی اپنے بچیاں نو دودھ بعد پلانا تے ماں باپ نو پہلے پلانا. ایک دن میں جنگل بکریاں لے کے گیا واپس آیا رات ہو گئی میں دودھ لے کے آیا ویکھیا میرے ماں باپ سو چکے سن. میں سوچیا اگر جگایا تو بے ادبی ہوے گی تے جے میں سو جاواں تے کدھر اٹھن تے اٹھ کے دودھ منگن تے میں ستا ہواں تے پھر بھی بے ادبی ہوے گی. میں ساری رات نا دودھ دا برتن لے کے تے ماں باپ دے پیراں کول کھلوتا رہا. جدو اٹھن گے تے دودھ پیش کراں گا. رات گزردی جا رہی تھی ایک وقت آیا میری ماں نے آواز دیتی بیٹا. میں کیا جی بیٹا مینوں کچھ پلا بھوک لگی ہے. امی میں تے پیالہ لے کے کھلوتا میں اپنی ماں نو دودھ پلایا اپنے باپ نو دودھ پلایا. رو کے کہندا ہے میرے کریم مالک اگر میری نیکی تینو قبول ہے ماں باپ نے حسن سلوک قبول ہے اس پتھر نو پچھاٹا. نبی کریم فرماتے نے لفظ کہن دی دیر سی کر دی آواز آئی پتھر سارا ہی پیچھے ہٹ گیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اسی آج بھی اپنے رب اگے چک جائیے اسی آج بھی اپنے اللہ تعالیٰ دے دروازے تے جھکیے وہ دے کول منگیے. وہ داتا ہے وہ کریم ہے. سانو تے منگن دے طریقے نہیں رہے نا سانو منگن دی جانچ نہیں نہ اسی اتنے کامل ہاں کہ اسی منگیے تے وہ خوشی نال دے دے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھپھی سن نام سی حضرت عائشہ. آپ نے کول محلے والیاں عورتاں آئیاں تے رو کے کہن لگیاں مائی صاحبہ مدت ہوئی ہے بارش نہیں پی ہوندی سخت روڑا ہے زمینہ پیاسیاں نے. مائی صاحبہ نے فرمایا اچھا کوئی کوشش کرنے ہیں. مائی صاحبہ اٹھیاں آپ نے جھاڑو پکڑیا رب نال تعلق ہوئے تے ایسا اپنے سین وچ مائی صاحبہ نے جھاڑو پھیریا. جھاڑو پھیر کے آسمان وال ویکھ کے آکھیا یا اللہ تیری بندی نے جھاڑو تے پھیر دیتا ہے اور پانی تو تروک دے. اتنے لفظ کہن دی دیر سی کالے کالے بدل آ گئے زبردست بارش ہوئی. اے بندے اگر تو رب دا بن جا نا نبی پاک فرماندے نے بندہ ایک باری کہندا ہے اللہ اودے جواب وچ اللہ 70 مرتبہ کہندا ہے لبیک یا عبدی اوے میرے بندے میں حاضر ہاں مانگ کی منگنا چاہتا سبحان اللہ میرے بندے تو سوال تے کر اجیب دعوت الداع اذا دعان میں ہر پکارن والے دی پکار کو سن. تو اللہ نے اس آیت میں سانو دو حکم دیتے ایک اپنے کو ڈرن دا اور دوسرا سچیاں لوگاں دی مائیت دا. تو مسلمانوں اس خدا دے حکم تے عمل کر لیے خدا دی قسمیں ساری دنیا ہی جنت بن سکتی ہے سارے گھر جنت بن سکتے ہیں. اللہ والے جدوں اللہ دے دربار جھکدے نے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. تو میں آپ حضرات دا مشکور ہوں کہ بڑی محبت نال آپ تشریف لے آندے ہو. اللہ تعالیٰ قدم قدم تے کروڑا رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے. اے بھائی مسجد واسطے تھوڑے کول آ رہے نے اسے مسجد نو چلان واسطے انتظام و احترام واسطے لہذا دل کھول کے اللہ دے نام تے دتا کرو تاکہ اللہ بھی اپنے کرم نال اپنے خزانے دے دروازے کھولے. بارک اللہ جزاکم اللہ احسن جزا. ٹھہر گئی
اللہ برکتاں عطا فرمائے، اللہ دوویں جان اچھے کرے۔ اے اللہ دے گھر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ او اللہ جڑا اللہ سانو دیندا ہے، جس نے سانو ماں دے رحم وچ بھی رزق پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے جنہ خرچ کرو گے اللہ اتنا بہتر عطا فرمائے گا۔ صوفی محمد امیر قادری صاحب ساڈی جماعت دے بڑے عظیم ثنا خان نے اور تشریف لے آئے نے، تو میرا خیال ہے حضور دی چھوٹی جی نعت سن لئیے، 5-7 منٹ باقی نے، بڑی محبت نہ درود شریف پڑھو، صوفی صاحب نعت پڑھ دینے پھر سنتاں ادا کرو، جمعہ ادا کرنے ہیں ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیہ۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں